اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 208 208۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لفظی ترجمہ ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا اور نہ، تتبعو تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کی کال دیکھ کر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایمان والوں سے مراد اہل کتاب مومن بھی ہیں، کہ اگرچہ وہ مومن ہو چکے تھے لیکن تورات کی چند باتوں پر اور سابقہ شریعت کے کچھ اصولوں پر عمل پیرا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب مسلمان ہو گئے ہو تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہر چھوٹی اور بڑی بات مانو اور اس پر عمل کرو۔ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے داخلے کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، اور ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، اپنے دلی جذبات، اپنے شعور رجحانات کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے جھکا دیں، اپنا ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ کے حوالے کر لیں اور بغیر کسی مصلحت کے اسلام کو قبول کریں۔ تو یہاں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے طرز عمل پر مت چلو، جس طرح انہوں نے تورات میں سے جو آسان احکامات تھے وہ لیے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، اور جو مشکل احکامات تھے ان کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا مت کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام پورا کل ہے، اسلام جزوی دین نہیں ہے کہ اسلام کے کسی جز کسی حصے کو اپنا لیا، کسی کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ طرز عمل نہ ہو کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں کرنی، یا فلاں معاملے میں کسی بزرگ کی اطاعت کرنی ہے، فلاں معاملے میں کسی اور امام کی اطاعت کرنی ہے، یعنی کچھ اللہ کے احکامات ماننے ہیں اور کچھ مشکل احکامات کو چھوڑ دیں، یہ اسلام میں پورا کا پورا داخلہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان کے قدم اس کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں۔ بندہ جب دین کے سارے احکامات پر عمل کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں اپنی خواہش کی محبت کو بیدار کرتا ہے اور بندہ اس خواہش کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جو حکم خواہش کے مطابق ہو انسان اس پر عمل کر لیتا ہے، اور اللہ کا جو حکم خواہش کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی تمہارے دل میں جو وسوسے ابھرتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے اور شبہات کی وجہ سے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہے، اور کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ تو شیطان کے قدموں کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے کہ شیطان اسلام کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے، رسوم و رواج کو اور برائیوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، شیطان بے حیائی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایسے خیالات کے پیچھے چلنا شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ شیطان کے قدم ہمیشہ اسلام کے مخالف اٹھتے ہیں۔ شیطان انسان کو برائیاں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، گناہ کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور برائی کی طرف راغب ہونے والی ہر سوچ دراصل شیطان کا جال اور شیطان کا قدم ہے۔ اس لیے برائی سوچنا اور برائی کرنا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔
اور اس طرح شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقوں کو اپنا کے خوش ہوتا ہے، اور اسلامی طرز زندگی کے بجائے غیر مسلموں کا لائف سٹائل اپنا کے اسے فخر محسوس ہوتا ہے۔ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا عبادات کو بھی سنت کے مطابق انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ سنت کے بجائے اپنے باپ دادا کے رواج کو اپنا کر اور اپنے باپ دادا کے طریقہ عبادت کو اپنا کر فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، اس لیے تم اپنے اس دشمن یعنی شیطان سے بچ جاؤ اور اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر لو، بھلائی کے کام کرو، جن کاموں پر قدرت نہ ہو ان کے لیے بھی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو۔ دین میں مکمل طور پر داخل ہونا شیطان کی دشمنی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں شیطان کی دشمنی کا شعور دلایا ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنے والے اس کی دشمنی کو محسوس کریں کہ وہ کس طرح تمہیں جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے کا مسافر بنا رہا ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کے قدموں کی پیروی سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 209 ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے فَإِن، پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد ما، اس کے بعد کہ جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، البینات، کھلے نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو تم سب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، زبردست ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ شعور دلایا ہے کہ چونکہ شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تم گناہ میں پڑ جاؤ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، یعنی علم کے واضح دلائل آ چکے، علم آ چکا، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سخت وعید ہے کہ جب نافرمان لوگ اس غالب اور حکمت والی ہستی کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ نہایت قوت کے ساتھ انہیں پکڑتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق انہیں سزا دیتا ہے، کیونکہ نافرمانوں اور مجرموں کو سزا دینا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ واضح دلائل آنے کے بعد صحیح راستے پر نہ چلنے والا کیسے پھسلتا ہے کہ جب انسان مصلحتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ پھسلتا ہے، جب انسان اپنی دینی ذمہ داریوں سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے تو وہ پھسلتا ہے، اور اسی طرح انسان جب دین کے احکامات میں صرف اپنا فائدہ تلاش کرے اور اپنی خواہش نفس کے مطابق احکامات پر عمل کرے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دے تو وہ پھسلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے عزیز اور حکیم ہونے کا شعور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کی، مصلحتوں کے پیچھے بھاگے، تو اس کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے دینی ذمہ داریوں سے رکنے کے لیے تحفظات کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ کے سارے احکامات بہت حکمت والے ہیں، اس لیے اس نے تمہارے لیے وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو بہتر ہے، اور جس سے اس نے تمہیں روکا ہے وہ دراصل تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن شیطان تمہارے نقصان دہ چیزوں کو مزین بنا کے، خوبصورت بنا کے تمہیں اس برے راستے پر چلاتا ہے کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی صفت حکیم کا شعور دلا کر انسان کو پھسلنے سے بچایا ہے کہ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے شیطان کی دشمنی کی حقیقت بھی کھول دی ہے، اعمال کا انجام بھی واضح کر دیا ہے، اس لیے کہ تاکہ تم پھسلنے سے بچ جاؤ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے تمام احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھتے ہوئے اس کے قدموں پر چلنے سے بچا لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔